بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جا رہے ہو تو جس وقت اس کی موت کا وقت قریب آئے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر کے جائے۔ حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں کے ذمہ ایک لازمی حق ہے۔ شروع میں اولاد کے علاوہ باقی جو قریبی رشتہ دار تھے، والدین تھے، ان کا وراثت میں کوئی حق متعین نہیں تھا، بلکہ مرنے والے کی ثواب دید پر چھوڑا گیا تھا، اور اس کے لیے حکم یہ تھا کہ یہ اپنے مال کے ایک تیسرے حصے میں سے کچھ والدین کے لیے، کچھ قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے، پھر اس کے مطابق ان کو ان کے حصے دیے جائیں۔ بعد میں جب کہ وراثت کے پورے احکام نازل ہو گئے، والدین کا بھی حق متعین کر دیا گیا اور قریبی رشتہ داروں کے بھی حق متعین کر دیے گئے، تو اب رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کے حوالے سے یہ آیت منسوخ ہے۔ چنانچہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان بھی فرمایا تھا کہ اب جب کہ اللہ رب العزت نے سب کے حصے متعین کر دیے ہیں، اب تم میں سے کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ ان کے لیے وصیت کرے۔ چنانچہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اپنے وارثوں میں سے کسی کے حق میں دنیا سے جانے والا وصیت نہیں کر سکتا، اور دوست احباب کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن اپنے وارثوں میں سے جن کے حصے اللہ رب العزت نے خود متعین کر دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی وصیت نہیں کر سکتا کہ میرا اتنا مال اضافی اس کو دے دیا جائے، اتنا مال اضافی اس کو دے دیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو اس کے ذمہ کوئی حقوق دوسرے لوگوں کے واجب ہوں، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کی امانت پاس رکھی ہوئی ہے، ان کے لیے وصیت اب بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے 1/3 کی قید بھی نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو وراثت میں باقاعدہ حصہ دار ہیں، ان میں سے کسی کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وصیت کرے گا تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ کچھ لوگوں کے حقوق ہوں، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کوئی امانت رکھی ہوئی ہے، تو ان کے لیے وصیت کرنا اب بھی فرض ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی آدمی کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہو تو 3 دن سے زیادہ اس پر وقت نہیں گزرنا چاہیے کہ اس کے پاس لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے۔ اپنی وصیت میں جس کا کچھ لینا دینا ہے وہ لکھ لینا چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، اور پھر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے وہ رشتہ دار جن کے وراثت میں حصے نہیں ہیں، یا کوئی خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، ثواب کی جگہ پر خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں اس کو 1/3 کا پابند کیا ہے۔ 1/3 سے اوپر اگر وصیت کرے تو وہ نافذ نہیں ہوگی، 1/3 تک وصیت نافذ ہو جائے گی۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ذمہ یہ بات فرض کی گئی ہے
کہ وصیت کر کے جائے، لیکن اب وہ وصیت اپنے وارثوں کے حق میں منسوخ ہو گئی ہے، وہ باقی نہیں رہی۔ حقاً علی المتقین فمن بدلہ بعدما سمعہ، پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کر لے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو گناہ ان لوگوں کے ذمہ ہوگا جو اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ وصیت مرنے والے نے جو کی، بعد میں آنے والوں کے لیے اس میں تبدیلی جائز اور درست نہیں ہے، سخت گناہ اس کو قرار دیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقین رکھو کہ اللہ رب العزت سب کچھ سنتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ جو کچھ اس نے کہا وہ بھی اللہ جانتے ہیں، سن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو تم بعد میں تبدیلی کرو گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر اگر کوئی شخص یہ اندیشہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والا جانبداری سے کام لے رہا ہے یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، تو وہ ان کے درمیان میں صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر دو چیزیں شامل ہیں، ایک یہ کہ اس آدمی کے مرنے سے پہلے اس کو سمجھا بجھا کر کہ یہ جو آپ وصیت کر رہے ہیں یہ شرعی اصولوں کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ شرعی اصولوں کے مطابق جیسے بنتا ہے ویسے لکھیں، ویسے کہیں، تو سمجھا بجھا کر اسی سے تبدیلی کروا لے، بہت اچھی بات ہے، تو ایسا شخص اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری صورت اس میں جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والا تو وصیت کر کے چلا گیا، لیکن وہ جو اس نے وصیت کی ہے وہ صریح گناہ ہے، حرام ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ہمارے بچپن میں اخبار میں ایک واقعہ چھپا تھا، تو اس میں یہ تھا اکاڑے کی سائیڈ کا کہ آدمی نے، بابا جی نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو میرے مرنے پر ناچ گانا اور ڈول ڈمکا اور یہ چیزیں خوب ہونی چاہیے، تو یہ درست نہیں۔ اسی طرح اس کا مشاہدہ ہم نے خود کیا کہ ایک صاحب دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے سارے علاقے نے بیٹھ کر فلم دیکھی کہ یہ فلم ان کو بڑی پسند تھی اور وہ یہ فلم بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ خدا نہ خواستہ اس قسم کی اگر وصیت کی ہے جو صریح گناہ ہے تو یہ اپنے پاس سے اس میں کوئی تبدیلی کر دے تو اس پر بھی تبدیلی کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس طرح کی وصیت میں تبدیلی نہ بھی کرے تب بھی یہ نافذ العمل نہیں ہوتی۔ گناہ کی وصیت نافذ العمل نہیں ہوتی بلکہ اس پر عمل کرنا جائز اور درست نہیں ہوتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی نے ایسی وصیت کی ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔